قانون کی جو ہے پاسداری یہ یقینی بنائی جائے، یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے۔ عوام کو انشاءاللہ صحیح آزادی مل کر رہے گی، اور یہی عمران خان کا عزم ہے۔ آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف، ہم لوگوں نے، میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہوا تھا، ہمارے سارے فارمز میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا، اور ہمیں یہ بکھیر کے الیکشن کمیشن کو بھی آج سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے تحت جواب دہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو، فوراً مستعفی ہو، تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور جب تک عمران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، بشرا بی بی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، ہمارے دیگر اسیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، صحیح معنی میں آزادی نہیں آ سکتی ہے، اور جمہوریت تبھی پنپے گی۔ دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب مانا ہے، اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پھیلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی صدر کول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائرٹی لسٹیں فائنل کرنے میں۔ رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی، میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی، اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے۔ ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے خیالات کا کچھ کہیں۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنے نہیں، یہ آئی سی اے نہیں تھا، یہ اپیل ہے۔ ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، پٹیشن الاؤ ہو گئی تھی، نیو گرانٹ ہو گئی تھی، یہ وہی ہے۔ اس کے بعد اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں۔ کول بولو شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش ہے آج ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی آج کول بڑی خوش ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ کا خون کیا گیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی، اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی، عوام ووٹر کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور آج وہ ناانصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی اسپرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسمبلیوں تک لے کر آئے ہیں، جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا۔ اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو انلیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتے، وہاں بھی انصاف کریں۔ عمران خان کی پٹیشنز کو فوراً لگایا جائے اور فوری طور پہ انصاف دیا جائے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کا، جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں، اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا، انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے، عوام کی آواز بن کے، پہلا کیس انہی نے لڑا تھا، یہی اسی کا، عوام کے جو کورٹ نمبر 1 میں اس کو عوام کی آواز بنے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کا، جنہوں نے سولن مینڈیٹ پہ آواز اٹھائی، ہمارے تمام رکن ILF
और अब बिलखुसूस अपनी वुमेन विंग का, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, वो वापस कर आवाम में लेकर आई है। उनकी बहुत मशहूर है। तो कोसा साहब बात करना चाह रहे हैं, कोसा साहब बोलो जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इमारत का कद काठ बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पर अमलदारी, कानून की जो है पासदारी, ये यकीनी बनाई जाए। यही मैं समझता हूँ अदलिया का काम है। अवाम को इंशाअल्लाह सही आज़ादी मिलकर रहेगी और यही इमरान खान का अज़्म है। आज इमरान खान की जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और हमें ये बखेर के इलेक्शन कमीशन को भी आज सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो, ताकि आवाम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफ़ी रवा की गई है उसका इज़ाला होना चाहिए। और जब तक इमरान को मुखलिसी नहीं होती है, बुशरा बीबी को मुखलिसी नहीं होती है, हमारे दीगर असीरान को मुखलिसी नहीं होती है, सही माने में आज़ादी नहीं आ सकती है और जमहूरियत तभी पनपेगी, जमहूरियत तभी फले फूलेगी, आइन की बालादस्ती होगी जब सही माने में ये मैंडेट को रिस्टोर किया जाएगा और डाका शुदा मैंडेट खत्म किया जाएगा। अल्लाह का एहसान है और आवाम की जीत है। आज हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करें, रब का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 और 5 के तनासब से जो अपीलें अलाउ हुई है उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बिठाना चाह रहे थे वो रिवाय हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फ़ौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पी के अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था।
جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا, جس نے ان کا اوتھ روکا تھا, ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں سینٹ کے الیکشن اب دوبارہ ہوں گے؟ نہیں, دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کویشچن نہیں ہے, اور قاضی پائیسا نے ہی الیکشن, یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں. تو قاضی پائیسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے, پاناما کا کیس سن رہے تھے, تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا. یہ ہوتا ہے روٹین ہے. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے قاضی پائیسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا. یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا, آسان طریقے سے ختم ہوا. آپ الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے, اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے, وہ راستہ رک گیا. آپ بھی کچھ بولے.